جو تلاوت کی تھی اس ان آیت مطالعہ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا۔ آج کی آیت مطالعہ میں اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے والوں کے فضائل اور ناشکری کرنے والوں کے لیے جو وعیدیں ہیں اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے یہ آگاہ کیا، اعلان کروایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا۔ تم شکر کرتے جانا، میں نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا۔ یہ ایک نقصہ ہے، ہم سب کے لیے نقصہ ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ نماز 5 وقت کی توفیق نصیب ہو جائے تو فجر کی نماز پہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کرو۔ اگر 3 وقت کی نماز میسر ہے تو تینوں پہ شکر کا زبان سے اظہار کرتے جاؤ تو انشاءاللہ اللہ 5 وقت کی نصیب۔ اگر اللہ نے تھوڑا دیا ہے، تھوڑا مال دیا ہے، بندہ اس پہ راضی ہے۔ شکر کا معنی ہے راضی ہو جانا، شکر ادا کرنا۔ اگر تھوڑے مال پہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے مال کو شکر ادا کر رہے ہو تو اللہ اس کو بڑھا دے گا۔ اللہ فرمایا اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں 2 چیزیں دوں گا۔ 2 چیزیں، ایک تو جس چیز پہ شکر ادا کر رہے ہو وہ بڑھا دوں گا، اور دوسرا یہ کروں گا کہ تمہارے دل میں محبت پیدا کر دوں گا، تمہارے دل میں راحت پیدا کر دوں گا، تمہیں صبر عطا فرماؤں گا۔ فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کیا ہائے ہائے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، 2 گاڑیوں کے باوجود بھی بندہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، کیا ہے؟ اگر اس کے پاس کوئی مانگنے والا فقیر آ جائے تو اس کو دھتکار دیتا ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، غریب آدمی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا اگر تم نے میری ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب من سنیے گا ذرا، ایک ہے حمد اور ایک ہے شکر۔ بظاہر یہ دونوں لفظ ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں لیکن ان 2 میں فرق ہے۔ حمد یہ ہے کہ کسی کو اس کے شان کے مطابق اس کی تعریف کرنا، یہ اس کی حمد ہے۔ جیسے اللہ ہے، اللہ پاک بڑی صفتوں والا ہے، بڑی صفتوں والا ہے، ہم اس کی ہر طرح سے حمد کرتے ہیں۔ اور شکر یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو دے دے، مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں زید ایک بندہ ہے، عالم بھی ہے اور اچھے نسب والا بھی ہے، سخی بھی ہے اور بہادر بھی ہے۔ اب جب آپ زید کو دیکھتے ہیں تو اس کے علم میں اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اس کی سخاوت میں بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اس کی بہادری میں بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور جب زید آتا ہے آپ اس کے لیے احتراماً کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ اس نے سخاوت کی ہے۔ تو یہ ہے شکر۔ اور حمد کیا ہے کہ اس کی جو ذاتی صفات ہیں اس میں اس کی تعریف کرنا، یہ حمد ہے۔ اور شکر جو ہے یہ بڑی بہترین چیز ہے۔ شکر کے 3 حصے ہیں، توجہ رکھنا، شکر کے 3 حصے ہیں۔ ایک یہ ہے شکر کا تصور کرنا، یعنی جو دل میں جو نعمت ملی ہے اس میں دل میں اعتراف کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی اس پہ شکر ادا کرنا، دل سے اس کا معترف ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کانا نہیں بنایا، گنگا نہیں بنایا، بہرا نہیں بنایا، گنجا نہیں بنایا، لولا لنگڑا نہیں بنایا، اس نے آپ کو کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ اگر میں کہوں کہ جناب من میں تو غریب ہوں، توجہ ہے میرے بھائی، میں کہوں میں تو غریب ہوں، اور سرکار میں کہاں سے غریب ہوں؟ میں دیکھوں میری 2 آنکھیں ہیں، وہ بھی تو بندہ ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں جی میرے پاس مال نہیں ہے، اور بھائیا میں اوپر والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ فلانے کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، اتنے گھر ہیں، اتنے مکان ہیں، یہ اتنے جو کچھ ہے، اولاد ہے، یہ ہے، میں یہ دیکھوں میرے نچلے کتنے رہتے ہیں، اتنے لوگ ہیں جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں، چیزیں ہیں نہیں۔ اللہ فرمایا اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں نعمت کو بڑھا دوں گا، سبحان اللہ، میں نعمت کو بڑھا دوں گا۔ اگر دنیا میں وہ نعمت نہ بھی ملی تو اس کے مقابلے میں جو اجر قیامت کے لیے دوں گا وہ بہت اعلیٰ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی نا، حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، جبکہ اگر میں زبان سے شکر ادا کرتا ہوں تو زبان بھی تو تیری ہے،
میں سانس لے رہا ہوں تو میں اس پہ کیسے شکر ادا کروں جبکہ یہ سانس بھی تیری عطا کردہ ہوا نعمت ہے، اے اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا اے میرے داؤد جب تمہاری یہ حالت ہو جائے، توجہ گھٹے آئے کہ تم میری دی ہوئی ہر نعمت پہ شکر ادا کرو، تو اللہ نے فرمایا میرا داؤد بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب ارشاد فرمایا لوگوں کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، تھوڑے بندے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، ورنہ کہتے ہیں ہاں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی اللہ تعالیٰ نے تحسین فرمائی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بھی تعریف فرمائی۔ اللہ نے فرمایا یہ میرے شکر گزار بندے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام نے کہ اے اللہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو فرمایا مخلوق میں جو مجھ سے بھی زیادہ تیرا ذکر کرتا ہے؟ سننا ذرا، حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کوئی ایسا بھی ہے جو میری نسبت تیرا ذکر زیادہ کرتا ہے؟ فرمایا ہاں اے داؤد تم بھی ذکر کر رہے ہو پر تجھ سے بھی کوئی زیادہ ذکر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پوچھا کون؟ فرمایا ایک مینڈک ہے جس کی زبان چپ ہی نہیں ہوتی، جس کی زبان چپ ہی نہیں ہوتی، وہ خشکے پہ بیٹھے تو بول رہا ہے اور پانی میں ہو تو منہ نکال کے بول رہا ہے۔ فرمایا ایک مینڈک ہے جو تجھ سے بھی زیادہ میرا شکر ادا کرتا ہے۔ فرمایا اے آل داؤد شکر کرو، میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، کس حالت کیسے طاقت رکھ سکتا ہوں؟ تم مجھ پر نعمت فرماتا ہے، پھر اس نعمت پر نعمت فرماتا ہے، تم مجھ پر مسلسل نعمت فرماتا ہے، میں اس کا شکر کیسے ادا کروں؟ فرمایا اے داؤد اب تم نے مجھے پہچان لیا۔ اور آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا نظر سبحان اللہ، فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ نے تعریف کی۔ کیسے تعریف کی؟ ان کے عادات دیکھیے گا۔ فرمایا نوح علیہ السلام جب بیت الخلاء سے واپس آتے نا، باہر ہونے جاتے اور واپس آتے تو آپ دعا مانگتے، کہتے الحمدللہ الذی اذا کنی لذتہ وابقی منفعتہ فی جسدی واخرج عنی اذا۔ فرمایا اس ذات کا شکر ہے جس نے مجھے کھانے کے لیے دیا۔ پہلی بات ہے کہ رب نعمت دیتا ہے اور نعمت ورتانے کے لیے بھی دے دے، یہ اس کا احسان ہے۔ فرج بھرا پڑا ہو لیکن بندے کو کھانے کی ہمت نہ ہو تو بندہ کیا کر سکتا ہے؟ ایسا نہ، پہلے تو یہ ہے کہ منہ میں لقمہ نہ جائے، اب کھانے کے لیے چیزیں ہیں لیکن منہ میں چھالے ہیں، تو بندہ کیسے کھا سکتا ہے؟ یہ تو اس کا احسان ہے کہ وہ کھانے کے لیے نعمت بھی دے رہا ہے، چبانے کے لیے دانت بھی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آپ شکر ادا کرتے اور کہتے مجھے طعام کی جس نے لذت عطا فرمائی اور اس کے جو نفع آور چیزیں تھی وہ مجھے عطا فرما دی، جو اس کی گندگی تھی وہ مجھ سے زائل کر دی، مجھ سے خارج کر دی۔ فرمایا آدم علیہ حضرت نوح علیہ السلام، سادہ سا نقصہ، نوح علیہ السلام جب کھانا کھاتے تو فرمایا الحمدللہ کہتے، کھانا کھاتے کوئی چیز کھاتے الحمدللہ کہتے، جب بھی کچھ پیتے تو الحمدللہ کہتے، جب چلتے تو الحمدللہ کہتے اور کپڑے پہنتے تو الحمدللہ کہتے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے آپ کا نام عبد شکور رکھ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرمایا اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو لینے نہیں یار، میں نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا، میں نعمتوں کو بڑھانا شروع کر، تم شکر کرنا شروع کر دو، میں نعمتوں کو بڑھانا شروع۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کپڑے پہنتا ہے، فرمایا ابھی کپڑے اس کے ٹخنے کے گھٹنوں تک نہیں آتے، اللہ تعالیٰ بندے کے شکر کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ صاحب کتاب نے 40 حدیثیں سرکار کے شکر پہ جمع کی ہیں، میں چند حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ ذوق پیدا ہو اور ہمیں شکر کرنے کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسن بیان کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے ہر بال کی زبان ہو، حضرت داؤد کہہ رہے ہیں میرے ہر بال کی زبان ہو اور وہ دن رات تیری تسبیح کرے تو تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو اللہ تعالیٰ بندوں کی نافرمانیوں کے باوجود ان پہ نعمتیں کیے جا رہے ہیں، بندے نافرمان ہیں، نعمتیں ہو رہی ہیں، تو فرمایا یوں سمجھ لو اللہ ڈھیل دے رہا ہے، کہ اللہ ڈھیل دے رہے ہے، توبہ کر جا
میری نعمتوں کا شکر ادا کر جا، حلال طریقے سے لے لے یا پھر تیار ہو جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر تکبر کے اور اسراف کے کھاؤ، کھاؤ صحیح جو تمہیں ملا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو کم کسی کو زیادہ دیتا ہے، ایسے ہے نا صحیح؟ ایسے تو نہیں ہے کہ جناب من کسی کو کچھ نہیں ہے اور کسی کو، یہ رب کی عطا ہے، کسی کو بہت دیتا ہے تو حسد نہیں، کسی کو بہت زیادہ دیا تو اس کے ساتھ حسد نہیں، اور کسی کو کچھ نہیں دیا تو پھر اس کی بے عزتی بھی نہیں۔ تو کوئی برے نصیب والا بندہ ہے، کوئی بندے یار تے دی دیتی ہوئی شاید اللہ دیتی ہے، جے کو دیتی ہے اللہ چاہے تو تے کوئی نہیں رکھ سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا بغیر تکبر اور اسراف کے کھاؤ پیو اور صدقہ کرتے جاؤ، جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت بندوں پر ظاہر ہو، بندے جو اللہ نعمت دے اس کو